ملالہ صرف ایک کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا تو عورتوں کی جو سٹرگل ہے وہ جاری رہی ہے اور وہ جاری ہے. وہ آسمہ جہانگیر کی صورت میں ہو، ملالہ کی صورت میں ہو، یا کسی اور خاتون کی صورت میں ہو، یا ان عورتوں کی صورت میں ہو جو ہماری اخباروں میں، ہماری خبروں میں جن کی سٹرگل نہیں آتی، لیکن وہ مستقل ایک جد و جہد ہے. تو یہ معاون ہوگی ثابت کہ اس طرح کے جو یہ کام اس نے جو مشن سوات میں شروع کیا تھا وہ وہاں جاری ہے. تو اس لیے ہمیں کم از کم ہم پر امید ہیں. ہمیں ہر اس تاریکی میں سے جہاں کہ لگتا ہے کہ اب یہاں عورت کی جد و جہد کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں سے ہمیں ایک نئی امید کی روشنی نظر آتی ہے اور یہ انشاءاللہ آتی رہے گی. ہم سب کا بہت اہم کردار بنتا ہے اوورآل امن کی صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے. آج جو خوف کا عالم ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے، غلط کو غلط نہیں کہتے، اس سے معاشرے میں مزید انتشار پھیل رہا ہے. ہر بچی، ہر بچے، ہر آدمی، مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ آئے اور غلط کو غلط کہے اور صحیح چیزوں کے اوپر آواز اٹھائے. تو یہ جو دن ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں. آج سے پہلے یہ ساری چیزیں، ان چیزوں پہ، ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی تھی، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پشاور پریس کلب ملالہ ڈے خود سے منا رہا ہے. کسی این جی او جس کو ایک فورن سپورٹ یا ایجنڈا سمجھا جاتا ہے، تو لوگوں نے اس کو انٹرنلائز کیا ان ایشوز کو. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آج میڈیا خود ہر ایشو پہ بات کرتا ہے، اس میں ایکٹیولی آ کے لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز لیتا ہے، جو کہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں نظر نہیں آتا تھا. تو رویوں کی تبدیلی ہی ایکچولی آپ کے معاشرے کی تبدیلی ہے.